بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، کون ہے جس نے مجھے پکارا تو میں اس کی دعا قبول کروں، اے میرے بندے مجھ سے مانگ تجھے عطا کروں، تو مجھ سے بخشش کا سوال کرے تو میں تیری مغفرت کا پروانہ عطا فرماؤں۔ اور ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، اس کی ہر دعا مقبول اور مغفرت ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری کہ آپ قوم میں کھڑے ہو کر واز کریں۔ آپ کی زبان پر وحی بولنا شروع ہو گئی، آپ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک پر وحی جاری کر دی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تقدیس و تحلیل کے بعد فرمایا، اے آسمان سن، اے زمین خاموش ہو جا، اے پہاڑوں توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عظمت ختم کر دے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں پالا، اپنے لیے چنا اور کرامت بخشی، مگر انہوں نے سمجھا کہ ہم شیطانوں اور نجومیوں کے ذریعہ غیب پر اطلاع پا سکتے ہیں، اس لیے یہ لوگ شیطانوں کی باتیں سینوں میں چھپا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے غیب صرف میں جانتا ہوں اور میں ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہوں۔ میں نے زمین و آسمان پیدا کرتے ہی ایک اٹل فیصلہ کیا تھا اور وقت مقررہ پر وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اگر یہ غیب پر اطلاع پانے والے بچے ہیں تو بتلائیں وہ فیصلہ کب پورا ہوگا۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایسی قدرت لائیں جس کے ساتھ میں نے وہ تقدیر لکھی، اور ایسی حکمت لائیں جس کے ساتھ میں تدبیر نظام کائنات چلاتا ہوں۔ میں نے خلق ارض و سما کے دن لکھ دیا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل میں ہمیشہ نہ رہے گی اور بادشاہت بھی ان سے چھین کر چرواہوں کو دے دی جائے گی۔ ناتوانوں کو عزت، کمزوروں کو قوت، فقیروں کو تونگری، جاہلوں کو علم اور ان پڑھوں کو حکمت کے خزانے دے دیے جائیں گے۔ کم تعداد والوں کو کثرت بخشی جائے گی۔ جنگلوں میں شہر آباد ہوں گے اور صحراؤں میں قلعے تعمیر ہوں گے۔ ان بنی اسرائیل والوں سے پوچھو کہ ایسا کب ہوگا، کون کرے گا؟ اس کے ہاتھ پر میری یہ قدرتیں ظاہر ہوں گی اور اس کے ساتھی کون ہوں گے؟ کیا یہ جانتے ہیں؟ عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ کہتے ہیں، میں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ اپنی وفات سے تقریباً 1 مہینہ پہلے فرما رہے تھے، باخدا میں اس وقت 7 سال کی عمر میں اپنے گھر میں والد کے پاس بیٹھا تھا۔ میری حالت یہ تھی کہ جو دیکھتا یاد کر لیتا تھا اور جو سنتا تھا ذہن میں محفوظ کر لیتا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان ثابت بن ضحاک ہمارے ہاں آیا۔ اس نے بتلایا کہ بنو قریظہ سے ایک یہودی نے مجھ سے لڑتے ہوئے کہا کہ وہ نبی پیدا ہونے والا ہے جو ہماری کتاب جیسی کتاب لائے گا اور تمہیں قوم عاد کی طرح قتل کرے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، چند دن بعد میں وقت سحر اپنی چھت پر تھا کہ میں نے ایک بڑی تیز آواز سنی۔ ایک یہودی مدینہ کے ایک قلعہ پر ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے، تیری بربادی ہو تجھے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا، یہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ یہ کسی نبی کی ولادت پر ہی طلوع ہوا کرتا ہے اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اب کوئی باقی نہیں رہا۔ لوگ اس کی حرکت پر ہنسنے اور تعجب کرتے ہوئے چل دیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے 120 سال عمر پائی ہے، 60 سال جاہلیت میں اور 60 سال اسلام میں۔ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم کہتے ہیں، جب یہودی نے آواز لگائی تھی کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، ان دنوں بنی عدی بن نجار سے ایک شخص ابو قیس رہبانہ لباس میں رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا، ابو قیس، اس یہودی کی بات سنی ہے تم نے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو قیس نے کہا، میں بھی اسی نبی کے
کے انتظار میں یہ حالت بنائے پھرتا ہوں کہ وہ آئیں تو ان کی تصدیق و اتباع کروں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، مگر مکہ کو نہ جا سکا، بوڑھا آدمی ہو چکا تھا۔ خویصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم اور یہودی مدینہ طیبہ میں باہم تذکرہ کیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کا مبعوث ہوگا۔ اب وہی ایک نبی باقی رہ گیا ہے، اس کے متعلق ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہم سے ایمان لانے کے وعدے لیے گئے اور اس کی صفات یہ ہیں۔ میں ان دنوں بچہ تھا، مگر جو سنتا دیکھتا اسے یاد کر لیتا تھا۔ میں نے ایک دن بنی عبد الاشحل کی طرف سے تیز آواز سنی، دوسرے لوگ بھی آواز سن کر خوف زدہ ہو گئے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ آواز کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی، پھر آواز بلند ہوئی۔ اب ہم صاف سن رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا، اے یثرب والو، یہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے ولادت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طلوع ہونا تھا۔ ہم یہ سن کر بڑے حیران ہوئے۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، ہمیں وہ واقعہ بھی بھول گیا، کئی لوگ مر گئے اور ان کی جگہ دوسرے آ گئے، میں بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن اس پرانی آواز کی طرح پھر آواز آئی، اے یثرب والو، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، ان کے پاس وہ ناموس اکبر آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ چند ہی دن بعد میں نے سن لیا کہ مکہ میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، ہماری قوم میں سے کئی آدمی وہاں گئے اور کچھ رہ گئے، ہمارے نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر میں اسلام نہ لا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کام کے لیے نبی امی کو مبعوث فرمانے والا ہوں جس کے ذریعے بہرے کان مکفل، دل اور اندھی آنکھیں کھول دی جائیں گی۔ اس کی ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت سوئے مدینہ اور حکومت شام میں ہوگی۔ یہ میرا بندہ متوکل، برگزیدہ، عظیم المرتبط، محبوب سے محبوب تر اور پسندیدہ تر ہے، برائی کا بدلہ اف در گزر سے دے گا، مومنوں پر رحیم ہوگا، طاقت سے زیادہ بوجھ تلے دبے ہوئے جانوروں کو دیکھ کر دل گیر ہو جایا کرے گا، بے سہارا عورت کی گود میں کسی یتیم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پر نم ہو جایا کریں گی، درشت مزاج اور بد اخلاق نہ ہوگا، بازاروں میں شور و غل کرنے سے کوسوں دور ہوگا۔ آخری نبی اور آخری امت کی شان بازبان اشعیاء علیہ السلام وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد کلامی سے پاک ہوگا، میں اسے اعمال حسنہ اور اخلاق کریمانہ سے آراستہ کر دوں گا، تمانیت و وقار اس کا لباس، نیکی اس کا شعار، تقوی اس کا ضمیر، حکمت اس کی فراست، صدق و وفا اس کی طبیعت، عف و درگزر اور بھلائی اس کا خلق، عدل اس کی سیرت، حق اس کی شریعت، ہدایت اس کی کتاب، اسلام اس کا دین اور احمد اس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس کی برکت سے جاہلوں کو علم، ناقصوں کو عظمت، گمناموں کو شہرت، کم تعداد والوں کو کثرت، فقیروں کو تونگری اور نفرت و عداوت کی وجہ سے بکھرے اور پراگندہ دل والوں کو کثرت، دولت، اتحاد و اتفاق رائے دے دوں گا، اس کی امت تو سب سے بہتر امت بناؤں گا، جو لوگوں کو نیکی کرنے، برائی سے رکنے، مجھے ایک ماننے، میرے لیے ایمان و اخلاص رکھنے اور سب رسولوں پر ایمان لانے کی تبلیغ کرے گی، پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ان کی نگاہیں سورج پر لگی رہیں گی۔ ایسے دلوں، چہروں اور جانوں کو مبارک ہو جو میرے لیے اخلاص رکھتے ہوں گے، میں انہیں توفیق دوں گا کہ اپنی مساجد، مجالس، آرام گاہوں، کاروباری اداروں اور گزرگاہوں میں میری تسبیح و تکبیر اور تحمید و توحید کے ڈنکے بجائیں گے، اور مسجدوں میں یوں صف آرا ہوں گے جیسے فرشتے میرے عرش کے گرد صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ میرے دوست و مددگار ہوں گے، میں ان کے ذریعے اپنے بت پرست دشمنوں سے بدلہ لوں گا، قیام و قعود اور رکوع و سجود سے نماز ادا کریں گے، اپنے شہروں اور مال و
متاع کو چھوڑ کر میری رضا جوئی کے لیے ہجرت اور جہاد کی راہ پر لشکر در لشکر نکل پڑا کریں گے اور میدان جنگ میں دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جایا کریں گے۔ ان کی کتاب سے پہلی کتابیں، ان کی شریعت سے پہلی شریعتیں اور ان کے دین سے پہلے سب ادیان منسوخ ہو جائیں گے۔ جو شخص ان کا زمانہ پائے گا اور ان کی کتاب و شریعت پر ایمان نہ لائے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے بری ہے۔ میں انہیں امت و وسطیٰ بناؤں گا تاکہ وہ بروز قیامت لوگوں پر گواہ بنے۔ وہ حالت غضب میں میری تحلیل، حالت ابتلاء و امتحان میں میری تکبیر اور حالت تنزع میں میری تسبیح بلند کیا کریں گے۔ چہرے اور اعضاء دھویا کریں گے، وضو کیا کریں گے، کمر پر تہ بند باندھیں، نشیب و فراز میں میری تکبیر و تحلیل کرتے پھریں گے۔ حالات احرام کی طرف اشارہ ہے، خون سے قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سینوں میں محفوظ رکھیں گے۔ رات کو عبادت اور دن کو جہاد کرنا ان کا شیوا ہوگا۔ ان کی صدائے آذان سے فضا آسمان کا سینہ چاک ہو جایا کرے گا۔ مسجدوں میں ذکر الہی کرتے ہوئے مبارک ہے اس کے لیے جو ان میں سے ہو گیا، ان کا دین اور ان کی شریعت اپنا لی۔ یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں دے دیتا ہوں، میں بڑے فضل والا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں 7-8 سال کا نوخیز لڑکا تھا۔ ان دنوں میں جو بات سن لیتا اسے یاد رکھتا تھا۔ ایک روز میں نے ایک یہودی کو مدینہ کے قلعہ پر چڑھ کر چیخ و پکار کرتے سنا، اے یہود لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، کہنے لگے تیری خرابی ہو، کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ کہنے لگا آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جسے احمد کی ولادت پر طلوع ہونا تھا۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے باپ اور اپنے چچا ابو یاسر کو بہت پیاری ہوتی تھی۔ میں جب بھی دونوں کے پاس ہوتی دونوں مجھے اٹھا لیتے تھے اور کسی کو نہ اٹھاتے۔ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور بنی عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے، میرے والد اور چچا دونوں اندھیر منہ آپ کی طرف گئے اور دن ڈھلے لوٹے۔ وہ سخت تھکے ہوئے آدمی کی طرح پاؤں گھسیٹتے اور گرتے پڑتے آئے اور اندر چلے گئے۔ میں ان کی طرف حسب معمول دوڑی آئی، مگر دونوں میں سے کسی نے میری طرف توجہ نہ دی کیونکہ دونوں بڑے غمگین تھے۔ میں نے سنا میرا چچا میرے باپ سے کہہ رہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں با خدا۔ چچا نے کہا کیا تم اسے پہچانتے ہو اور یقین سے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ چچا نے پوچھا تو پھر تمہارے دل میں اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس نے کہا مرتے دم تک عداوت۔ محمد بن اسحاق نے مخریق نامی یہودی عالم کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بڑا مالدار شخص تھا، اس کے پاس کھجوروں کا باغ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے خوب واقف تھا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت تھی۔ جنگ احد تک اس کی یہی حالت رہی، ایمان نہ لایا۔ ایک بار ہفتے کا دن تھا کہ وہ کہنے لگا اے گروہ یہود، با خدا تم جانتے ہو کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرض ہے۔ کہنے لگے یہ تو ہفتے کا دن ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد میں کوئی ہفتہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہتھیار لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور اسلام لے آیا۔ آتے ہوئے اپنی قوم سے کہہ آیا کہ اگر آج میں قتل ہو جاؤں، نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاؤں تو میرا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا، وہ جیسے چاہے کریں گے۔ جنگ شروع ہوئی تو وہ پیش تھا، چند کفار کو واصل جہنم کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب یہود سے بہتر مخریق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اموال پر قبضہ کیا اور مدینہ شریف میں آپ کے اکثر صدقات اموال موقوفہ اس سے ہیں۔ اب
ابی املا سے روایت ہے کہ بنی قریظہ کے یہود اپنی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پڑھا کرتے تھے اور بچوں کو آپ کی صورت و سیرت اور ہجرت سوئے مدینہ کے متعلق بتایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کا ظہور ہوا تو بغض و حسد کی آگ میں جل کر انکار کرنے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن عبد الاشحل کے ہاں آیا۔ ان دنوں ہم جنگ و جدال سے کنارہ کش تھے۔ میں نے وہاں یوشع یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس نبی کا وقت ظہور قریب آ گیا ہے جسے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، وہ حرم سے ظاہر ہوگا۔ ایک شخص اشحلی نے اس سے از راہ مذاق پوچھا، اس کا حلیہ کیسا ہوگا؟ کہنے لگا بیانہ قد ہوگا، زیادہ چھوٹا نہ زیادہ لمبا، آنکھوں میں سرخی ہوگی، کملی زیب تن ہوگی، خچر پر سوار، کندھے پر تلوار، اور مدینہ اس کا دار قرار ہوگا۔ مالک کہتے ہیں میں وہاں سے محو حیرت ہو کر اپنی قوم بنو خدرہ میں آیا۔ وہاں ایک شخص نے مجھ سے کہا، یوشع اکیلا تو نہیں کہتا، یثرب کا ہر یہودی یہی کہتا ہے۔ میں وہاں سے بنی قریظہ میں آیا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر چھیڑے بیٹھے تھے اور زبیر بن باطحا کہہ رہے تھے، وہ سرخ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو کسی نبی کی ولادت پر ہی طلوع ہوتا ہے، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی باقی نہیں رہا۔ یہ شہر مدینہ اس کی ہجرت گاہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو میرے والد نے آپ کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اگر یہ زبیر یہودی اور اس جیسے دیگر سرداران یہود ایمان لے آئیں تو سب یہود ان کی پیروی کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، اللہ تعالی ہر رات تہائی رات گزر جانے کے بعد جو بندہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالی کی حمد و تسبیح کرتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش کا سوال کرے تو میں اس کی مغفرت کا پروانہ عطا فرماؤں۔ اور ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، اس کی ہر دعا مقبول ہو گئی۔ یہ صدا طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو احکامات خدا بندی پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔